الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور آئیے انشاءاللہ چلیں گے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی جانب، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو کہ بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج بدگمانی، یہ جو رازوں کی ٹوہ میں رہنا اور یہ جو غیبتوں کے معاملات، اس پر گفتگو کریں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ بدگمانی دلوں میں دوری پیدا کر دیا کرتی ہے، بدگمانی بغض اور حسد جیسے امراض میں مبتلا کر دیا کرتی ہے، بدگمانی آپ کو عیبوں کو تلاش کرنے میں لگا دیا کرتی ہے، بدگمانی اچھے خاصے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے۔ بدگمانی کرنے والے ناظرین، 2 بھائی جو ہیں وہ آپس میں دشمنی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کو ختم کر دیا کرتے ہیں، بات بات پر آپس میں لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں، آخر کار طلاق اور جدائی تک کی نوبات آ جایا کرتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یوں ایک ہستا بستا گھر جو ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے جو ہے برباد ہو جایا کرتا ہے، یعنی بدگمانی چلتے ہوئے کاروبار کو بھی تباہ کر دیا کرتی ہے، بدگمانی انسان کی اپنی ذات کو بھی تباہ کر دیا کرتی ہے، بلکہ میڈیکل سائنس اور جو ریسرچز ہیں ناظرین، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، یعنی مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا، ڈپریشن کا بھی شکار رہتے ہیں، غصے میں بھی رہتے ہیں، انزائٹی بھی ان کو رہتی ہے، اور دلوں کی بیماریاں بھی ان کو ہوا کرتی ہے، اور فالج کا خطرہ بھی ان کو 86% تک ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں اور رازوں کی تلاش میں رہا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر جھانکنا، اس کی ٹو میں لگے رہنا، ان کے رازوں کو حاصل کرنا اور اس سے چسکے لینے کی کوشش کرنا، پھر اسے کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے اپنے پاس کارڈ کے طور پر محفوظ کر لینا اور اس کارڈ کو اپنے حق میں استعمال کرنا، یہ اس حد تک بدترین بیماری ہے ناظرین، جو آج ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے کاروبار کی جگہوں پر، ایون سیاست کے میدانوں تک، معاشرے میں ہر طبقے میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے ناظرین کہ آج ہم کسی کے رازوں میں جو جھانک کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کے راز، اور اس کو محفوظ کرتے ہیں کہ کل سرے بازار جو ہے اس کو رسوا کریں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سرے بازار تو ہم اس کو کیا رسوا کریں گے، انسان کی اپنی ایک لمٹ اور طاقت ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کسی کے رازوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اس کی قدرت کے ذریعے سے آپ کے راز جو ہے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جب قدرت آپ کو لپیٹتی ہے صاحب، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس جگہ لا کے رسوا کرتی ہے، اس جگہ ذلیل کرتی ہے جہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی پھر تباہی کا عالم ناظرین اس معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ غیبت کرنے والے اور بہتان لگانے والے جو ہیں اب ہمارے یہاں باقاعدہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، یعنی صورتحال یہ ہو گئی کہ ڈیجیٹل اڈے بنے ہوئے ہیں کہ کروڑوں روپوں کی صرف ناظرین انویسٹمنٹ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر، اکاؤنٹس کے اوپر
اوپر غیبتوں کو باقاعدہ دھندے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے باقاعدہ ڈالرز کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حالات اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ناظرین یہ بیماری 4th اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ عالم یہ ہو گیا کہ بازاری زبان کا استعمال کرنا، بازاری ویڈیوز کو بنا کر لگانا، غیبتوں بہتانوں پر مبنی پوسٹ لگانا، گھٹیا میمز بنانا، ان میمز کے ذریعے سے پیسے کمانا، یعنی لوگوں کا مذاق بناؤ، ان کے کپڑے اتارو، ان کی تزییق کرو اور اس کے ذریعے سے ڈالرز کماؤ، گالی گلوچ کرنا، فوٹو شاپ تصاویر کو بنانا، ایک دوسرے کو کھل کر باقاعدہ گالیاں دینا، بغیر سوچے سمجھے، یعنی منصوبے کے تحت جو ہے کبھی کبھی کام کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے یوں کہیے کہ اپنا ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ صاحب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ کام ہم کر جاتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اپنے سیاسی، اپنے سماجی لیڈرز، اپنے مذہبی لیڈرز کے نام پر جو ہے کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اندھے بہرے گونگے بن کے ناظرین اس کو ہم قومی فریضہ اور شرعی فریضہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم یہ ہو چکا ہے کہ کھل کر اپنے رہنماؤں کے دفاع میں جو ہے ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو راز ہوتے ہیں یعنی اندر کے راز نکال کے ہم باہر رکھ رہے ہوتے ہیں، صرف کس منشا کے لیے؟ اس منشا کے لیے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ بنیادی طور پر ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے باقاعدہ باربیکیو بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی جہنم کا جو پیپ ہے وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس پر ستم بالائے ستم ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو کسی بھی سطح پر گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، یعنی یہ جو ڈیجیٹل بازار جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے نا، اس الیکٹرانک اور ڈیجیٹل بازار کے اندر ناظرین ڈیجیٹل تجسس خانے بھی باقاعدہ بن چکے ہیں، ڈیجیٹل بہتان خانے بھی بن چکے ہیں، اور عالم یہ ہو گیا کہ ڈیجیٹل غیبت خانے بھی بن چکے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق آتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، کامنٹ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو جو ہے مطلب وہ مزید بڑھاتا ہے، اپنی نیکیوں کو آگ لگاتا ہے اور پھر سائن آف کر کے چلا جاتا ہے۔ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخص موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب، ظاہر ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، میرا خیال ہے سب سے پہلے جو اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ گمان سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ گمان کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کون کون سے گمان جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں؟ ہمارے ہاں تو آج سب یوں کہہ لیجئے کہ ہم گمان کی پوری ایک فیکٹری جو ہے اپنے ذہن میں ہر ایک کے لیے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم عنوان اور موضوع ہے، اور بالخصوص یہ جو سورہ حجرات ہے اور اس سورہ حجرات کے جملہ احکامات صاحب ایمان کے لیے معاشرتی زندگی کے کیسے خوبصورت اصول اور ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو امن کا استعارہ بنا سکتا ہے اور اپنی ذات کو دوسروں کے لیے بے ضرر قرار دے سکتا ہے اگر سورہ حجرات کے تمام احکامات پر ہم بالخصوص غور کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ حجرات ہی کی اس آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جن احکامات کو بیان فرمایا اس کا ابتدائی جو حصہ ہے اس آیت کا، اور اس میں بالخصوص رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے ہی خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بے شک زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے کثیرا من الظن، اس پر آگے ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ وجہ ذکر فرمائی کہ بہت زیادہ گمان سے کیوں بچا کرو، ان بعد الظن اسم، کہ بے شک بعض جو ظن ہے، بعض جو گمان ہے وہ اسم ہے، گناہ ہے، یعنی کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پکڑ ہے۔ اللہ، یہ جو کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے بچا کرو، اس پر امام عبداللہ بن عمر بیضاوی جنہیں ہم عام طور پہ امام بیضاوی کہتے ہیں اور تفسیر بیضاوی ان کی معروف اور مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں گمان کی کثرت جو ہے اس کو مبہم رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط رہے اور اس گمان کو کرنے سے پہلے غور اور فکر کرے، یہاں تک کہ اس کے سامنے بالکل تصویر واضح ہو جائے کہ وہ جو گمان کر رہا ہے وہ گمان اس کے لیے درست ہے یا وہ گمان کا اس کا کرنا اس کے لیے اسم کا یعنی گناہ کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن کے ساتھ یہ بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی رائے کا قائم کرنا، کسی کے بارے میں بھی ظن اور گمان کو قائم کرنے سے پہلے سوچ بچار انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہم چونکہ بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو گمان ہے یہ لفظی معنی کے طور پر جب مترادفات بھی آپ دیکھیں، اندازہ، خیال اور سوچ،
اس طرح کے معنی میں مستعمل ہے، اور کسی کے بارے میں جو رائے قائم کرنا ہے اور پھر اس رائے کے مطابق اس کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے، اس میں اس گمان کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ بات واضح ہوگی، بعد الظن اسم کہہ کر ذکر فرمایا کہ بعض گناہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گمان ایسے بھی ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں، پھر کچھ گمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو نہ گناہ ہیں، اور پھر ایسے ہیں کہ گناہ کا الٹ ہے، یعنی وہ گمان نیکی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جب تفریق کی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے، بالخصوص 4 اقسام اس کی ذکر کی جاتی ہیں اور شرعی حکم کو ساتھ اس کے لاگو کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا فرمایا کہ وہ گمان کے جو واجب ہیں، جو واجب گمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اس کے بارے میں اچھا خیال رکھنا اور بہترین، یہ تو بنیاد ہو گئی، اس کے بارے میں بنیاد ہو گئی۔ اب اس کا جو الٹ ہے اسے حرام قرار دیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اچھے گمان کیا اور رب ذوالجلال کے ساتھ اس گمان کو قائم رکھنے کے لیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے، اور یہ حضور علیہ السلام کی وہ نصیحت ہے جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں ارشاد فرمائی، یعنی اس وقت کی جو نصیحتیں ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ وہ رب ذوالجلال سے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ گمان رکھ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر یہاں یہ بات آ گئی کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر اس کا الٹ کیا جائے تو پھر وہ بھی سخت منع ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہو کر اس دنیا سے مت جانا، اس سے اچھا گمان کر کے رکھو، رب ذوالجلال اس گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ مستحب ہے، وہ گمان کے جو مستحب ہے، فرمایا کہ جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان کا رکھنا۔ ایک شخص ہے کہ جس کی شہرت اس کے نیک عمل کی وجہ سے، تو اس کے نیک عمل کی وجہ سے اگر کوئی ایسی شے بھی اس سے وارد ہوتے ہوئے نظر آئے کہ جو اس کے مزاج کے موافق یا اس کی شہرت کے مطابق نہیں ہے، تب فرمایا گیا کہ اس سے اچھا گمان رکھنا، یعنی بدگمانی پیدا نہ کریں۔ بدگمانی۔ اور امام غزالی نے تو یہاں حد کر دی نا، امام غزالی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں نظر آئے کہ جس کے منہ سے تمہیں شراب کی بو بھی آ رہی ہو، فرمایا تب بھی اس سے بدگمانی نہیں کرنا، اس لیے کہ احتمال موجود ہے کہ اس نے کوئی ایک گھونٹ پی کر واپس کلی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ کسی نے اس کو زبردستی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ صالح مسلمان کے حوالے سے یہ معاملہ ہے۔ اچھا گمان قائم رکھنا مستحبات میں ذکر فرمایا گیا، اور حتی الامکان طور پر یعنی شراب کا منہ سے بو آنا، اندازہ پھر بھی گمان کا اچھا رکھنا، یہی مومن کی شان اور مومن کی اور ہمارے یہاں 1.5 گز ہماری زبانیں ہو گئی ہیں علماء کرام کے لیے اور مطلب مفتیان کے لیے، جو ہم گفتگو کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، بدگمانیاں جو پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ۔ اور تیسری جو قسم ہے، تیسری قسم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممنوع اور حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا یا کسی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے ایسا گمان ہے کہ جس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا۔ جائز گمان بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہ جائز گمان کیسے ہیں؟ جیسے کوئی فاسق معلن ہے، یعنی اعلانیہ کوئی فسق کا کام، گناہ کا کام کرنے والا ہے، فرمایا کہ ایسا گناہ کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ویسا گمان اس کے ساتھ رکھنا یہ جائز ہے۔ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں ایک بات خاص طور پر ذکر فرمائی، فرمایا کہ مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ اچھا، ثبوت شرعی نہ ہونے کی بنیاد پر فرمایا کہ اس کے ساتھ خوش گمانی ہی قائم رکھی جائے گی۔ بدگمان اس وقت ہوگا جب اس کے پاس ثبوت شرعی موجود ہو۔ آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بازار جو لگا ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر کسی شرعی ثبوت کی ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں۔ ہمارے دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے، کسی شخص کے بارے میں اپنے دل میں کالک اور میل کے پیدا ہو جانے کی دیر ہے، پھر چاہے وہ متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا خیال رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ آپ کو اپنی انا کی تسکین پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس تسکین کی وجہ سے آپ سرے بازار اس کی عزتوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بدگمانی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ یہ ممنوع اور حرام بدگمانی میں داخل ہو کر وہ رب ذوالجلال کے عذاب کو اپنی جانب متوجہ اللہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اب یہ تو ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے جیسے قومی وتیرہ ہو گیا۔ آپ کسی کو نصیحت کر لیجئے صاحب، آپ کہیے کسی کو نماز ادا کرنے کو تو آپ دیکھیے جواب یہ آئے گا، خود تو بہت نماز ادا کرتا ہوگا۔ بھائی وہ آپ سے ایک بات کر رہا ہے کہ یار آپ نماز ادا کر لیجئے، آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ زہر کھا لیجئے،
اچھی بات کی ہے نا. اب مطلب ہمارے اچھا اب یہ تو عام انسان کی بات ہے نا. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے بارے میں مطلب آپ کو زبان کھولنے سے پہلے 36,000 مرتبہ سوچنا چاہیے, ان کے لیے کتنی عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. اچھا اب اس میں ایک اور جو پہلو اس آیت مبارکہ کا, اور وہ بڑا ایسا پہلو ہے کہ آج وہ سمجھ لیجئے وہ بیماری بھی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بڑی عام ہو چکی ہے. یعنی مطلب جھیریوں سے جھانک کر دیکھنا کیا ہو رہا ہے وہاں پر, کیا مطلب ذرا کچھ معلوم ہو جائے, مطلب وہ ذرا سی کھڑکی مطلب کھلی ہوئی ہونی چاہیے, بس نہیں ہو تو ہم خود بھی کھول دیتے ہیں مطلب کبھی کبھی. تو ایک تو یہ تجسس کیا ہے ذرا یہ بتائیے, جسے آپ کریوسٹی کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ انفرادی طور پہ جو یہ مطلب ہم معاملات میں جو تجسس اختیار کرتے ہیں اس کے لیے کیا احکامات یہ بتائیے. اور اجتماعی طور پہ اگر مثال کے طور پہ کسی معاملے میں اگر تجسس اختیار کیا جائے تو اس مطلب در پردہ رازوں کو اگر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے, لیٹ سے اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے مطلب کیا احکامات بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرت اور آداب معاشرت کے حوالے سے بڑے اہم عنوان کا آپ نے انتخاب کیا. تجسس یا کیوریوسٹی جو ہے وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے, علم کی تحقیق کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الحجرات کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ جہاں اس بات سے منع کیا گیا ہے ولا تجسسوا, تو یہاں پہ مراد دراصل لوگوں کے عیوب کی تلاش ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کی کمزوریوں, ان کو عیوب کو تلاش کرنا یہ منع ہے اور معاشرتی آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ٹھیک ہے. ان السمع والبصر والفؤاد, کہ تمہاری سماعت, تمہاری بصارت, تمہارا دل, اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ ان تمام سے سوالات کیے جائیں گے, یہ تمام کے تمام جواب دہ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ذمہ داری والی بات ہے, بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا, کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو اور ان کی ٹوہ نہ لو. ولا تباغضوا, اور ان سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا, ان کی مخالفت نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن جاؤ. تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ کسی مسلمان کے عیوب کی, کمزوریوں کی تلاش نہ کی جائے اور اسے سر بازار رسوا نہ کیا جائے. اللہ اکبر. کہ جو ایک مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, اس نے ہر انسان کے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اور ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے, جنہوں نے زبانوں سے اپنی اقرار کیا ہے, وہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کریں, ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کریں جو منع ہے. کہ یہ منافقت کی نشانی ہے, نفاق کا ایک شعار ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے حکومت کے حوالے سے, تو تجسس, جاسوسی, سراغ رسانی یہ جنگی حکمت عملی کا ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں اسے استخبارات کہا جاتا ہے جو کہ انٹیلیجنس کا مترادف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا جائز پہلو ہے اور اس کا ایک ناجائز پہلو ہے. ٹھیک ہے. جہاں بات ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہو, ٹھیک ہے, جہاں ان کے عزائم سے باخبر ہونے کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے, ان کی حکمت عملی کو ناکام بنانا ہو, تو وہاں یہ بات جائز ہے کہ ایسے عناصر کی جاسوسی کی جائے, ان عناصر کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام اس حوالے سے قائم فرمایا. مدینہ منورہ کے اندر بھی اور باہر بھی جاسوس آپ نے تعینات فرمائے. بالکل ٹھیک. جس کے نتیجے میں آپ کو تمام قبائل کی نقل و حرکت اور ان کے عزائم کی خبر ملتی تھی, اور آپ پہلے پیش قدمی فرما لیا کرتے تھے, اپنے دفاع کا پہلے انتظام فرما لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. عہد خلفائے راشدین میں بھی ہمیں یہ پورا نظام جو ہے وہ نظر آتا ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے جو جائز نہیں ہے ریاست اور حکومت کے لیے, وہ ہے ایک عام فرد کی پرائیویسی میں
مداخلت کرنا، ٹھیک ہے، ایک عام فرد کے عیوب، نقائص، کمزوریوں کو تشخیص بام کرنا، اوکے، یہ حکومت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر کسی گھر میں داخل ہوئے، جی جی، باہر سے آواز آ رہی تھی، جی جی، تو آپ کو ٹوکا گیا، آپ نے جو ہے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے اس طرح بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کی پرائیویسی، کیونکہ ہر شخص کی ایک پرائیویسی، ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا خیال، یعنی چادر اور چار دیواری جسے کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اس کا لحاظ حکومت کے لیے بھی لازم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہی بات اگین جب ملک دشمن کی بات آ جائے گی تو پھر تو آپ نے ظاہر ہے مطلب اپنا جو آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں اس کو بھرپور انداز سے استعمال کرنا ہے، لیکن اگین وہی بات کہ جب کسی فرد کی بات آ جائے اور اس کی اپنی ذات، اس کے تشخص یا اس کی عزت، اس کے وقار کی بات آ جائے تو وہاں پر اس تقدس کو جو ہے وہ پامال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک بات بڑی، میں ابھی جو بات آپ گفتگو کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو تجسس کرنا، لوگوں کے رازوں میں گھسنا یا ان کے رازوں سے پردے اٹھانا، ان کی عزتوں سے پردے اٹھانا، وہ ایک زمانے میں مثال لوگ دیا کرتے تھے نا کہ وہ گلی کے نکڑ کے اوپر ایک آپا رحیمہ ہوا کرتی تھی، ان کو پوری گلی کی خبر ہوا کرتی تھی۔ آج صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپا رحیمہ جو ہیں وہ اپنا آپ کو گھر گھر میں اور ہر موبائل کے اوپر نظر آئیں گی، یعنی ہر آدمی کے آدمی مطلب خود جو ہے وہ آپا رحیمہ بنا ہوا ہے، اور اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ کریوسٹی کریٹ کرنا، لوگوں میں مطلب جو ہے لوگوں کے راز جو ہے کسی طرح سے معلوم کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید قومی اور شرعی فریضہ ہو گیا، یعنی ان کے کسی کو اگر نہ بھی تمہیں معلوم ہے، میں بتاتا ہوں، ایک منٹ رکو، ابھی ویڈیو آ رہی ہے، تو ابھی ویڈیو تمہارے پاس آ رہی ہے، وہ جو ویڈیو آتی ہے اس میں صرف ہم راز فاش نہیں کر رہے ہوتے، آپ یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور کام بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو برملا جسے کہتے ہیں غیبت۔ تو ذرا غیبت کیا ہے یہ بھی بتائیے، قرآن و حدیث نے غیبت کو کس طرح سے بیان کیا یہ بھی بتائیے، ذرا اس کی تھوڑا سا جزیات بھی بتائیں، اور غیبت کرنے والے کے لیے جو وعیدیں ذرا وہ بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کل کے دور میں زبان سے جو گناہ ہو رہے ہیں، جو جہنم میں کثرت سے لوگ جائیں گے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑے اسباب بتائے ہیں ان میں زبان ایک بہت بڑا سبب ہے جو کروڑوں مسلمانوں کو جہنم تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ اور آج کل کے دور میں اسی زبان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ جو غیبت آپ نے سوال کیا، غیبت کے حوالے سے علماء کرام نے جو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کے عیب کو اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرنا جس کا اسے برا لگے، اس کی دل آزاری ہو، یہ غیبت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ سچ میں اس میں عیب ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ہو عیب تبھی وہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہو تو پھر بہتان ہے۔ تو یہ بہنوں کی بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، جب وہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں، جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم سچ تو کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی سچی برائی کو ہی شریعت نے غیبت کہا ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس میں جھوٹ کی اور ہمارے یہاں تو آج غیبت کی ہائی ٹیک فیکٹریز اور بہتان کی ہائی ٹیک فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں، پروڈکشن صبح شام ہو رہی ہے۔ جی جی جی، تو یہ حضور علیہ السلام نے تعریف بتائی۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً آپ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر لیں کہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے نمازی ہے۔ دوسرا تعریضاً بھی منع کیا گیا، یعنی اشارتاً کنایتاً آپ یہ کہیں الحمدللہ میں اس شرابی جیسا نہیں ہوں۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ صراحتاً اس کی برائی نہیں کی، نام بھی نہیں لیا، لیکن آپ نے اشارہ کیا اور سب کو بتا دیا کہ میں نہیں ہوں لیکن وہ شرابی ہے۔ یہ تعریضاً ہوا، اشارتاً ہوا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح ایسی ممکری کرنا جو اس بندے کو ناپسند ہو، اس کے عیوبات پر مشتمل، تو اگر مثال کے طور پہ کوئی معذور ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا لنگڑا ہونے کی ایکٹنگ کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کے ہکلا ہونے کی ایکٹنگ کرنا، یہ سارا۔ اسی طرح باڈی شیمنگ، یہ تو کروڑوں ڈالرز تو لوگ صرف اسی بات کے اوپر کما رہے ہیں، صرف اسی بات، یہ میمز کی تو باقاعدہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے ہمارے۔ بالکل بالکل۔ ایک ممکری وہ ہے جس سے وہ مزہ حاصل کرتا ہے، جس کی جا رہی ہوتی ہے اور عظمت کی دلیل ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ممکری جس سے اس کی ذلت کا پہلو نکلتا ہے اس کو بھی غیبت میں شمار کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اسی طرح باڈی شیمنگ کی جتنی بھی باتیں ہیں، کوئی اگر بہت لمبا ہے اس کو پیٹ پیچھے لمبا کہنا جس سے اس کو ناپسند ہو،
کوئی بھاری بدن کا ہے اسے موٹا کہنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا قد دیکھا تو بہت لمبا تھا, تو کہا یہ بہت لمبا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا تھوکو, فوراً تھوکو. انہوں نے تھوکا تو وہ جو گوشت والی روایت ہے اس کی حقیقت ہمیں نظر آئی کہ ان کے منہ سے گوشت کا ایک لوتھڑا باہر نکلا. اللہ اکبر. یہ ایک صحابی کو لمبا کہا گیا ہے. اللہ ہم تو یہاں پر کوئی اگر کانا ہے تو اس کو بھینگا, اس کا نام ہی مشہور ہو جاتا ہے. یہ بھینگا اگر وہ سن لے تو اس کے دل کتنا خون کے آنسو ہوتا ہے, اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. جب یہ بولنے والا خود اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ جو میں ساری زندگی ان معذوروں کا مذاق اڑا رہا تھا وہ کتنا خطرناک. مطلب اب تو سوشل میڈیا پہ لوگ اس حد تک بدتمیز ہو گئے کہ وہ بیچارے جو مطلب مال نہیں رکھتے ان کو غریبوں کہہ کے جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو, مطلب صورتحال یہ ہو گئی. بالکل. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے, جس طرح زندوں کی غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح مردوں کی غیبت کرنا بھی حرام ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو. یہ بھی بڑا معاشرے میں عام ہے, کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے گناہوں کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی حرام ہے. جو قرآن میں اس کا ذکر آیا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. جس طرح تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا سخت ناپسند کرتے ہو, غیبت بھی اسی طرح بدترین اور قبیح گناہ ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے زنا کا اقرار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تحقیقات کر کے اس پہ حد جاری کروا دی. بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ اس نے اپنے گناہ کا اظہار کر لیا اور بڑی بری موت مر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آگے جا کے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زنا کرنے والے کی سزا پر جس نے مذاق اڑایا اسے بلایا جائے. اسے بلایا گیا تو اسے پھر حضور نے فرمایا کہ یہ مرا ہوا گدھا کھاؤ. تو وہ جو شخص تھا وہ بڑا جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا کہ میں کیسے کھاؤں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ ہی دیر پہلے تم نے اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے یہ بری موت والا جملہ بولا تھا, یہ گدھے کا گوشت کھانے کی مثل ہی برا ہے. اور اس کی وعیدات ہم دیکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے کہ زنا کرنے والا تو جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے توبہ پوری ہو جاتی ہے, غیبت کرنے والے نے جو معاشرے میں گند پھیلایا ہے اور اس کی عزتوں کو پامال کیا, جب تک یہ ڈیمیج کو ریورس نہیں کرے گا تب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ مقبول نہیں ہوگی. آخری وہ معراج والی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ناخن جو ہے وہ پیتل کے تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. توبہ 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 صاحب. علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ. میں آپ کو بتاؤں ناظرین, میرا بس چلے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں روز صرف اسی موضوع پہ بات کروں, میرا اللہ جانتا ہے, روز میں صرف اسی موضوع پہ بات کروں, صرف اسی موضوع کے اوپر بات کروں. یہ اتنا یعنی ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک زمانے میں کوئی ایک خاتون ہوتی تھیں جن کے بارے میں سنتے تھے, وہ گھر میں جا کے راز واز لے آتی تھیں اور آگے وہ ابھی اماں کو آ کے بتا دیا کرتی تھی کہ بھائی وہ دیکھو وہاں پہ اس گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے. پھر وہ بھی جو ہے وہ پاندان کھولتی تھی, پان کھاتے کھاتے کسی کو پتا, تو بات ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں جاتی تھی. اس وقت ظاہر وہ تربیت نہ تھی, تو کوئی غیبت کرتا تھا تو وہ بات جو ہے وہ نکل کے پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں محفلوں سے ہوتے مہینوں برسوں میں جا کے ٹریول کرتی پہنچتی تھی, یا خاندان والے بیٹھتے تھے. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کہ ہم یہاں سائن ان کرتے ہیں اور ہر ایک کے رازوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں. کروڑوں لوگوں کو جو ہے ان کے راز باقاعدہ خود شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم غیبتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سوچیے ذرا, آپ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, کروڑوں جو لوگ ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو اٹھا کر جو ہے رکھ کر چلے جاتے ہیں. آپ کو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے صاحب کہ اس کی شدت بنیادی طور پہ کیا ہے, کہ کتنا بڑا گناہ جاری ہم نے پالا ہوا ہے. اور یہ جو میم شیمز بنتی ہیں, توبہ علمان الحفیظ. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے, ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں یہ جو بدگمانیاں ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں صاحب, اس سے جنم لینے والی جو انفرادی اور اجتماعی تباہیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج ہم
سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، گمان، بدگمانی، یہ جو ناظرین فلسفی ہے، یہ بنیادی طور پہ کچھ ابتدائی گفتگو تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ فرمائی ہے۔ اب علامہ صاحب سے ذرا یہ پوچھتے ہیں ہم صاحب کہ اچھے گمان پہ تو ظاہر ہے ہم نے مطلب آلموسٹ بات کی، یہ جو بدگمانی سے جنم لینے والے نقصانات ہیں صاحب، چاہے وہ ظاہر ہے آپ دیکھیے انفرادی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پہ ہوں، یعنی گھر کے گھر پورے تباہ ہو جاتے ہیں، ایون آپ اگر مذہب کے میدان میں دیکھیں، سیاست کے میدان میں دیکھیں تو بدگمانیاں جنم جب لیتی ہیں صاحب تو کتنی بڑی شدت کی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا علامہ صاحب بتلائیے کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا اگر کوئی فرد مطلب یا مرد ہو یا خاتون ہو وہ اگر مطلب بدگمانی میں گرفتار ہو جائیں یا اگر اجتماعی طور پہ بدگمان ہو جائیں تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور جو معاشرتی آداب ہیں اسے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جب بھی ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایک فرد جو ہے وہ اس کی اکائی ہوا کرتا ہے، اور جب اکائیاں درست ہو جاتی ہیں تو معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ پھر صرف ہم چونکہ معاشرے اور سوسائٹی کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے مسلم معاشرے اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی تشکیل خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اگر ایک جملے کے اندر ہم یہ کہیں کہ جناب اسلامی معاشرے کا خد و خال کیا ہے یا اسلامی معاشرے کا کرکس کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ جملہ بڑا واضح طور پر آ جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا جو ہر فرد ہے وہ دوسرے کے لیے باعث خیر ہے۔ جب ہر فرد باعث خیر ہو جائے گا تو شر جو ہے خود بخود اس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس بدگمانی، غیبت، تجسس اور اس طرح کی بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق کسی فرد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات ڈائریکٹ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ انفرادی طور پر بھی وہ فرد اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی علامہ طاہر مدنی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ جو غیبت ہے وہ اس کے اثرات معاشرے سے جب تک زائل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کی توبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہاں یہ بات ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر فرد کو یعنی بدگمانی کو پال لینے والے فرد کو جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے پہلا نقصان اس کے لیے کیا ہے، تو وہ پہلا نقصان جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری کے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مسلمان کی جو دل آزاری ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شر سے اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرتے ہو۔ واہ واہ۔ یعنی صدقات کو بانٹنے اور صدقات کی برکت لینے کا یہ انداز بھی ذکر فرمایا کہ دل آزاری جیسے عمل سے بچ کر بھی گویا کہ آپ اپنی ذات پر اور اپنے نفس پر ایک صدقہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ۔ اور پھر اس کے بعد ذرا دوسری بات جو غیبت کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی، جناب یہ اس غیبت کا اثر بدگمانی کے ذریعے سے قائم ہو جاتا ہے۔ اوکے، اب چونکہ بندہ بدگمان ہو گیا اور پھر اس بدگمانی کو صرف وہ دل میں لے کر بیٹھ نہیں سکتا، پھر زبان پہ آنا شروع، یا تو وہ گمان کرے گا نہیں، اور جب وہ بدگمانی قائم کرے گا تو پھر وہ اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ صرف میں نہ جلوں اس بدگمانی میں بلکہ معاشرے کو بھی جلاؤں، تو پھر وہ اس کا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے اور پھر انگلیوں کے پوروں سے بھی کرتا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ زبان سے کلام کا مختلف انداز اور مختلف ریت اور پیٹرنز آ گئے۔ اور تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدگمانی پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھتا، قرآن نے بھی اسی پیٹرن اور اسی منہج کو ذکر کیا ہے کہ ان بعد الظن اسم کہہ کر فرمایا ولا تجسسوا، فرمایا کہ بدگمانی پر وہ رکے گا نہیں، صبر کر کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اب اس کا اگلا جو مرحلہ ہے اس کی جانب جائے گا، ٹو لگانے میں، تجسس اختیار کرنے میں، اور پھر اس تجسس کے ذریعے سے پھر وہ مزید جو ہے وہ غیبت اور دیگر عوامل میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھی انتہائی اہم بات ہے کہ جو اس فرد کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے کہ جسے بدگمانی کی عادت پڑ جائے، فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے حاسد ہو جاتا ہے، حسد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حسد ہے اس کو یعنی اس کی مذمت یا اس کے مضر ہونے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد نہ ہم سے ہے نہ ہم ان سے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاسد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ مسلم معاشرے کا فرد ہی نہیں۔ اور پھر ساتھ حضور علیہ السلام نے بڑی واضح طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ
सूखी लकड़ी को کھا جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، یہ حسد بھی اسی طرح سے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ انفرادی نقصانات ہیں کہ جو فرد اس بدگمانی کو اپنے دل میں پالتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے وہ اپنی ذات کے اندر ہی گویا کہ ایک زہر بن رہا ہے، اور اس زہر کے تریاق کا اس کے پاس کوئی سلسلہ موجود اور پھر گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فیملیز تباہ ہو اور جاتی پھر جب ہم اس کی اجتماعی نقصانات پر آتے ہیں تو یہی انفرادی جو اس کا اثر ہے جب وہ اجتماعیت پر مرتب ہوتا ہے تو پھر اس میں سب سے پہلی بات جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بد اعتمادی پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بد اعتمادی کیا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کو اختیار کر لیا اور آپ نے کسی کے بارے میں رائے معاشرے میں سرکولیٹ کر دی ہے، وہ شخص کبھی بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہ صرف جس کے بارے میں بدگمانی کی وہ نہ صرف آپ پر بد اعتمادی قائم کرے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا اگر طے ہو جائے کہ اس نے بدگمانی کی ہے تو اب آپ پر افراد معاشرہ بھی اعتماد کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ذرا آپ دیکھیے کہ جب یہ بد اعتمادی بڑھتی ہے تو اب آپ برائیاں گنتے چلے جائیں۔ نمبر 1 آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا جانی دشمن تک بن جاتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کر کیوں دی اور کیسے کر دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے افراد کے اعتبار سے بات کریں تو ساس اور بہو کے درمیان وہ تو ویسے ہی ایک ایسا باریک اور ایک نازک رشتہ ہوتا ہے کہ جسے اعتماد کی از حد ضرورت ہوتی ہے، اور محض آپ کی زبان کے چند جملے جو خلاف حقیقت ہوتے ہیں آپ کی زبان کے نکلنے سے یہ باریک ترین یعنی ڈوری کے سی مانند یہ خوبصورت رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ کر شکار ہو جاتا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے اور بدگمانیوں کا کلیئرٹی یہ بھی نہیں ہوتی نا کہ آیا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، بہو نے بھی کہا ہے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے لیے بلا وجہ کی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، تیسرے نے آ کر اثر دکھایا اور پورا گھر جو ہے اور پھر اگر کوئی بھی پھونک مارنے والا آ جائے وہ ہلکی سی پھونک مارتے ہو کہ ہاں ایسے ہی تو ہوا تھا، اس نے یہ تو کیا تھا، اور پھر اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ بہو کی وجہ سے، بہو کے ذریعے سے شوہر کو یعنی اپنے شوہر کو بات پہنچ رہی ہے، ماں جو ہے وہ اپنی بات پہنچا رہی ہے، اس کا اثر اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اب بیوی اور شوہر کے درمیان وہ بد اعتمادی قائم ہوئی۔ اب وہ بد اعتمادی اتنی قائم ہوتی ہے کہ وہ خلیج بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کے رشتے میں دراڑ طلاق کی صورت میں قائم ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے رات 2 بجے اگر کسی کا واٹس ایپ آ جائے غلطی سے اگر ٹون آن رہ جائے تو وہ بدگمانی پیدا، پتہ نہیں کس کا واٹس ایپ آ گیا، اور کوئی گمان اچھا رکھنے کا تصور ہی ہمارے گھروں سے پھر وہ اس بنیاد پر اٹھ جاتا ہے، اور ہنستے بھستے گھر جو ہے ہمیں اجڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ اجتماعی طور پر اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں ذرا اس پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خوش رہنے کی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی امام الانبیاء نے صدقہ قرار دیا، لیکن بدگمانی ایک ایسا مرض ہے کہ جو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ کو چھین لیتی ہے۔ آپ ہر ایک کی ٹو میں، ہر ایک کی بدگمانی کی وجہ سے اپنے اندر ہی گھلتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، چہرے کی رونق آپ کی اڑ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، رب ذوالجلال کی ناراضگی کو آپ اپنی جانب اس میں ایک اور جو مطلب ظاہر ہے، مطلب یہ ایک بنیادی طور پہ جو ہے اپنا نفسیاتی معاملہ بھی ہے، تو اس میں بہت آسان سی مطلب بات ہے، میں تو عموماً یہ کہتا ہوں صاحب، یہ بیسکلی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے شوہر مطلب اپنا کیا کہتے ہیں ساس اور بہو کے درمیان ہو، چاہے بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے بہن بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے کوئی اگر مثال کے طور پہ سیاسی حریف ہے اس کے درمیان ہو، یا مذہبی طور پہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ آپ ہوتا نا، بہت آسان اس کا حل ہے صاحب۔ یہ عموماً لوگ بدگمانی پیدا کر بھی دیا کرتے ہیں، بلا وجہ پیدا ہو بھی جاتی ہے، ایک پیار کی جھپی ہوتی ہے صاحب، وہ آپ جا کے مطلب ڈال دیا کریں۔ یہ جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو اوور کم کر لیں۔ جب بھی کمیونیکیشن گیپ رہے گا بدگمانیاں جنم بھی لیتی ہیں اور وہ پہاڑ بھی میل کا بیل بنتا ہے، تو میل کا بیل بنانے کی بجائے جو ہے وہ ایک پیار کی جھپی جا کے ڈال دیں، تو جو آپ نے یہ بات کی ہے میرے لیے، نہیں جی میں نے تو یہ بات کی نہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ برسہ برس صرف اسی بات پہ گزر جاتی ہے کہ وہ انہوں نے میرے لیے یہ بات کی ہوگی، اور اسی پہ جو پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا تجسس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، اور یہ ظاہر ایک انتہائی اہم ترین موضوع اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا بہت سے لوگ پوری زندگیاں صرف تجسس میں ہی گزار دیا کرتے ہیں، اس کو ایسا کیوں ملا،
उसको ये क्यों मिला, वो कहाँ से कमा रहा है, उसके पास कहाँ से आ रहा है, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों है, उसके पास जो है खाने को क्या होता है, वो दोपहर को क्या खाते हैं, रात को क्या खाते, मतलब एक अजीब तजस्सुस बिला वजह का होता है। तो एक तो इस तजस्सुस के क्या नुकसानात हैं माशरे, ये ज़रा बताइए। और जो खुद मतलब ये जो इस आग में जल रहा है, इस क्रियोसिटी की जो आग में जल रहा है, वो बुनियादी तौर पर जो है उसका कितना शिकार हो रहा है, ज़रा ये बताइए। लोगों के उयूब को तलाश करना, ऐब जोई, टोल लेना, ये बजाते खुद एक मर्ज है। और इसका सबसे पहला शिकार वो शख्स होता है जो ये काम कर रहा होता है, और उसके निज़ाम फ़िक्र अमल पर ये चीज़ असरअंदाज होती है, उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों मुतासिर होती हैं। क्योंकि जब आप लोगों के उयूब पर नजर रखते हैं ना, तो आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, मनफियत आपके अंदर दाखिल हो जाती है। जबकि एक बड़ी कुव्वत जो है पॉजिटिविटी है, मस्बत सोच आपके लिए माहौल को यकसर तब्दील कर देती है। ठीक है। जहां मनफी सोच आपके अंदर पैदा हो जाए, वो माहौल को बिल्कुल एक दूसरे रुख पर लेकर आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप लोगों के उयूब तलाश करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ के आप उसका तस्करा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब उसकी मौजूदगी में करते हैं तो उसकी दिल आजारी का सबब बनते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं तो फिर गीबत का आप शिकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो दोनों तरह से आपके लिए बायस गुनाह है। और इसी तरह से जब आप लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं तो लोग फिर आपके मामलात में दिलचस्पी लेते हैं। जो चीजें आप अपनी हद तक रखना चाहते हैं वो फिर आपकी हद तक नहीं रहती। और हदीस में भी आता है कि लोगों के ऐब तलाश करने वाले के ऐब अल्लाह ताला फिर फाश कर देता है, लोगों के सामने लेकर आता है। अहम बात है डॉक्टर साहब, इसको जरा और थोड़ा सा रुक के बात कीजिए। बहुत से लोग जो लोगों के राज तलाश करते हैं और तलाश कर करके जो है वो उनका तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, या अपने बॉसेस को खुश कर रहे होते हैं। होता है ना, सियासी कारकुनानों का काम ये होता है कि वो सियासी कारकुनान जो है तलाश कर रहे होते हैं, अपने सियासी लीडर को खुश करना होता है या किसी और लीडर को खुश करना होता है। तो उस सूरत में जब कुदरत मतलब जब मार मारती है, इंसान की मार मारना तो बहुत लिमिटेड है ना, एक सर्टेन ताकत, कुदरत की ताकत तो फिर कैसी, जरा इस पर बात कीजिए। असल में हम मकाफात अमल जो है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें काटना होता है। जो हम लोगों के साथ मामला करते हैं फिर वही मामला हमारे साथ भी होता है। हदीस में तो यहां तक आया है कि अगर कोई शख्स किसी की बुराई को बयान करता है, किसी को जलील और रुस्वा करता है, उसकी तहकीर करता है, तो वो शख्स अगर अपने कमरे के कोने में भी हो, यानी वो तन्हाई भी इख्तियार कर ले, तो अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। अल्लाहु अकबर। इंतहाई इबरतनाक अल्लाह कि जब अल्लाह ताला किसी को जलील करते तो फिर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया उसे कोई इज्जत मकाम नहीं दे सकती। अल्लाह। फिर आपकी शख्सियत पे भी उसका असर पड़ता है कि जब आप लोगों के उयूब तलाश करने वाले बन जाएं तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत, आपका एहतराम बाकी नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। और माशरती जो ताल्लुकात हैं, म्यूचुअल रिलेशंस हैं, वो मुतासिर होते हैं। लोग आपके बारे में फिर ऐसा ही गुमान रखते हैं कि आप तो बुराइयों पे नजर रखने वाले हैं, आप खामियों को तलाश करने वाले हैं। ठीक है। जैसे किसी ने एक मिसाल दी ना कि मक्खी की मिसाल, कि एक मक्खी जो है वो सारे जिस्म को छोड़कर जख्म पे जाके बैठती है। तो आपकी मिसाल फिर वही हो जाती है कि आप तमाम दुनिया की रानाइयों को, रंगीनियों को, खूबसूरतियों को छोड़कर उस जख्म पे जाके वार करते हैं जो लोगों के लिए दिल आजारी का सबब बनता है। इसी तरह से अहादीस मुबारका में है कि अल मुमिन मिरआतुल मोमिन, कि एक मोमिन मोमिन का आईना है। तो जब आप बुराइयों पे ही नजर रखते हैं तो फिर आप ये देख लें कि दरअसल आप आईना देख रहे हैं, आपके अंदर वो बुराइयां मौजूद हैं जो लोगों में तलाश करने का आप जरिया बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह से ये जो ऐब जोई है, गीबत है, बदगुमानी है, ये आखिरत में भी अफलास का सबब है। ठीक है। अहादीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस कौन है। साहबा ने अर्ज की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हम तो उसे समझते हैं जो जिसके पास माल और असबाब ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा जिसके पास इबादत भी होंगी, जिसके पास सदाकात भी होंगे, लेकिन उसने लोगों की गीबत भी की होगी, लोगों के बारे में जुस्तजू भी की होगी, लोगों के बारे में बदगुमानियां भी की होंगी, और फिर अल्लाह ताला गाली दी होगी, नाहक कत्ल किया होगा, खून बहाया होगा, ये सब कुछ उसमें जो कुछ ज्यादती लोगों के साथ की गई, अब अल्लाह ताला उसकी नेकियां जो हैं उन लोगों के नामा अमाल में दर्ज कर देगा। और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, ये तमाम चीजें बाकी रहेंगी जिसे हम जिंदगी में बड़ा मामूली समझते हैं कि क्या हुआ, किसी के बारे में कोई बात कर दी, लेकिन जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर लोगों की बुराइयां उसके नामा अमाल में डाल दी जाएंगी, नामा अमाल बुराइयों से भर जाएगा और अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसे जहन्नम में दाखिल। जहन्नम नसीब खत्म ना, मतलब
خلاص، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خلاص ہو سکتا ہے؟ کھلی ولی ہو گیا نا، ختم. اب وہ بات ہے کہ وہ دنیا میں ان تمام باتوں کو بہت ایزی لے رہا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلے گا کہ مطلب یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں تھا. تجسس، یہ غیبت، یہ بہتان، یہ بڑی اللہ معاف کرے شدید باتیں. فائنلی یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، اب ظاہر ہے اتنی تمام باتیں تو ہم نے لوگوں کو بتا دی اس حسن ظن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ضرور اس بات پہ عمل کرے گا اور سمجھے گا کہ آج سے میں ان تمام چیزوں کو فارورڈ کرنا، اس پہ گفتگو کرنا، اس پہ کامنٹ کرنا، اور اس کے اندر مطلب ایون گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا زبان کا استعمال صحیح کرنا میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، اور مطلب محتاط رہوں گا. اب اس سلسلے میں اللہ کا خوف، اللہ سے کیسے توبہ کی جائے، کیسے رجوع کیا جائے، توبہ کو زندگی کا کیسے حصہ بنایا جائے، اور اگین وہی بات ہے یہ مشکل ترین راستہ ہے، اس پہ اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرنا کیسے، ذرا یہ بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باطنی گناہوں سے حفاظت کے سلسلے میں، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے سلسلے میں، توبہ پر استقامت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ گناہوں کی معرفت ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو 70 سال کی عمر میں پتہ ہی نہیں ہوتا حسد کیا ہے، غیبت کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے. یعنی ABCD اور اپنے بچوں کو ہر قسم کی مہارت سکھانے کے لیے یہ ابا جی تیار ہیں، لیکن حسد کا مفہوم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آبا کاٹا کا ساؤنڈ بھی سمجھا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب غیبت کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے، حسد کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے، تو کہتے ہیں ارے یہ بھی گناہ ہے، اب میں اس سے بچوں گا. یعنی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ چاہ تو رہا تھا بچنا، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ بچ سکا. تو یہ اپنے بچوں کا سلیبس بنائیں کہ انہیں ہر گناہ کی ڈیفینیشن کم از کم پتہ ہو، اور وعیدات کے حوالے سے کچھ آیات پتہ ہوں. دوسرا، سب سے زیادہ بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے قرآن سے مؤثر کوئی بھی چیز نہیں ہے. قرآن میں جو عذابات والی آیات ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس میں ایک آیت میں ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی چنگھاڑ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اور ماں باپ اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے. یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہر بندے کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ وہ اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی. یہ میدان محشر کا خطرناک حال ہے جو قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو دنیا میں تم نے باطنی گناہوں کے ذریعے گناہوں کا انبار سیٹ کیا ہوا ہے، قیامت کے دن ماں یہ تمنا کرے گی کہ بچے کی نیکیاں مجھے مل جائیں، بچہ چاہے جہنم میں چلا جائے. یہ نفسا نفسی کا عالم. اور باطنی گناہ کے حوالے سے سورہ ہمزہ اپنے ذہن میں رکھیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اور ہر اس بندے کے لیے جو منہ پر عیب نکالے اور پیٹ پیچھے برائی کرے. الذی جمع مالا وعددا، وہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سیٹھ اور یہ اپنی زبان کا بے درغ استعمال کرنے والا، یا کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا. آگے اللہ تعالیٰ کا جھنجھوڑنے والا جملہ دیکھیں، کلا، اس کی غلط فہمی ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ضرور چورا چورا کر دینے والی جہنم میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا یہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو جو اپنی زبان اللہ جی، اس کے بعد بھی تو اللہ جی تطلع، کیا وہ کیا اس کے بعد افیدہ، وہ جو بھڑکائی گئی جو بلند ہوتی ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے. اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان کرنا، پیٹھ پیچھے ان کی عزتوں کو پامال کرنا. اگر چورا چورا کر دینے والی جہنم میں جانے کے لیے یہ بندہ تیار ہے تو پھر کرے یہ، اگر غیبتیں کر سکتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا خوف اس کے ذہن میں ہے اور میدان محشر کی نفسا نفسی اس کے ذہن میں ہے، تو کبھی بھی کوئی عقل مند انسان اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. تو ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح گناہ جاریہ کا وبال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک غیبت ہوتی ہے، سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کی شیئرنگ ہوتی ہے، بندہ یوم عرفات میں حج ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. جمعے کے دن سجدے میں ہوتا ہے، اس کی گندی غلاظت سے بھرپور ویڈیو جو اس نے پوسٹ کی ہے، اس کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، ہم مر جائیں گے، مطلب انہوں نے زندہ رہنا ہے، انہوں نے زندہ رہنا ہے. آپ ذرا سوچئے وہ لمحہ
جس لمحے قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے اس وقت بھی یہ زندہ ہوں گے. وقت بھی زندہ تو جتنی ہوں گے. میمز لگائی ہیں، جتنی غیبتیں کی ہیں، وہ اس وقت بھی لوگ جو ہے مطلب دیکھ رہے ہوں گے. اس ذرا کا سوچیں. وبال اپنے ذہن میں. توبہ. آخری بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جو ہے وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اور ایک اور حدیث پاک بس آخری کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی مجھے ضمانت دے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے. بالکل. بہت شکریہ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بہت زبردست گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے. آئیے کتاب الشفا، زبان کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا حافظو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے انسان ہر قسم کی غیبت، چغلی اور بہتان ترازی سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنمی کتوں کی خوراک ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 کے حوالے سے. ہمیں ایکس پہ فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل ٹائپ کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، میاں موجود ہیں، مل کے نعرہ. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے رہنے والوں کے لیے ضرور دعا کیجئے، ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.